یہ پینٹ شرٹ ٹائی یہ مذہبی علامتیں نہیں ہیں، یہ سب لوگ پہنتے ہیں۔ مذہبی علامتیں جو ہیں وہ یہ ہیں، صلیب لٹکانا۔ اگر ٹائی مذہبی علامت ہوتی تو ویٹیکن سٹی کے پوپ نے ٹائی لگائی ہوتی، اس نے تو کبھی ٹائی نہیں لگائی ہوئی، کبھی دیکھا ہے؟ سلیو لٹکائی ہوئی ہوتی ہے۔ لہذا یہ جو لباس ہیں جن کے اوپر یہ مذہبی لوگ بعض اوقات تان کر رہے ہوتے ہیں، یہ کوئی تان بنتا نہیں ہے جب تک کہ مذہبی علامت نہ ہو کسی دوسرے ریلیجن کی، وہ پھر اس میں شمار کیا جائے گا۔ عام حالت میں آپ کسی کے اوپر اس اعتبار سے فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ صحیح مسلم میں ایک بڑی زبردست حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، بعض اوقات ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے کپڑے اچھے ہوں، جوتیاں اچھی ہوں، ہم ذرا زینت اختیار کریں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھی جوتیاں پہنو، بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو اور دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھو۔ یعنی ایک شخص کو پتا چلا قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب وہ کہ نہیں جی سلطان بہو نے کہا تھا سن فڑیات پیران دیا پیرا، نہ قرآن پڑھ لیا اب تکبر نہیں کرنا، قرآن کی بات ماننی ہے۔ اگر آپ قرآن کو چھوڑ کے کسی بابے کے پیچھے چلیں گے آپ نے تکبر کیا قرآن سے۔ دوسروں کو حقیر سمجھنا یہ ہے کہ کوئی شخص اچھا لباس پہنے، اچھی جوتیاں پہنے، اس کی وجہ سے کسی غریب سے نفرت کرے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اچھے دکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی سے نفرت نہ کریں۔ اور یہ پتہ چلتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے غرور توڑا ہے آپ کا۔ نماز میں ایک کالا ہو یا گورا ہو، اس نے پاؤں سے پاؤں ملا کے کھڑے ہونا ہے۔ ایک مسلمان ہوا امریکن، یہ میں آپ کو لیٹ 90s کی بات کر رہا ہوں، اس نے کتاب لکھی، اردو میں ترجمہ ہوا، سر تسلیم خم ہے۔ وہ جب پہلی دفعہ جمعے کی نماز کے لیے گیا نا تو وہ گورا تھا، اس کے ساتھ ایک حبشی مسلمان کھڑا ہوا، تو وہ پاؤں سے پاؤں ملا کے کہتا ہے میں کھڑا ہوا، تو جب میں رکوع میں گیا تو مجھے اس کے پاؤں بھی نظر آ رہے تھے، تو مجھے اسلام کی حکمت سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا تکبر توڑا ہے کہ چٹی چمڑی اور کالی چمڑی پاؤں ملائیں گے اللہ کی وجہ سے، کوئی فرق نہیں، برابر ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا پاؤں سیدھے رکھنے ہیں، سیدھ میں رکھنے ہیں، کندھے سیدھ میں رکھنے ہیں، ان انفیوں سے پوچھو کہ یہ سیدھ میں رکھنے ہیں تو کتنے فٹ پہ کھڑا ہونا ہے، یہ بھی تو بتاؤ۔ ان کے پاس کچھ بھی نہیں بتانے کو۔ حالانکہ بخاری میں 725 نمبر حدیث ہے، یلزقو کے الفاظ ہیں، پاؤں سے پاؤں مل جاتا، فزیکلی ملنے کو کہتے ہیں۔ یہ اردو میں ملاقات کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یلزقو، سیدھ میں نہیں، پاؤں سے پاؤں ملتے تھے، فزیکلی ٹچ کرتے تھے، اس سے تکبر ختم ہوتا ہے۔ تو تکبر یہ نہیں کہ اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو، بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم دوسروں کو حقیر سمجھو اور حق بات سے منہ پھیر لو۔ آخر میں ایک حدیث آپ کو اس کو بیلنس کرنے کے لیے سنا دیتا ہوں، صحیح مسلم کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، وہ دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص غریب ہے اور وہ یہ سمجھے کہ بھئی یہ ساری حدیثیں میرے لیے تو پھر کوئی نہیں ہے کہ میں تو زینت کر ہی نہیں سکتا، نہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا۔ شکلوں کو کیوں دیکھتے؟ شکل تو اس نے خود بنائی ہے، دل اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ شکلوں میں بات جاتی تو سیدنا بلال حبشی ایک غلام ہی تھے نا، حبشی تھے، اور بخاری میں الفاظ ہے حضرت عمر جو بنو عدی کے سردار ہیں اور قبائلی سسٹم میں غلاموں کی کوئی حیثیت نہیں، اور وہ کہتے تھے